اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ حمد و ثنا کے بعد آج کا موضوع ہے برے وقت میں ساتھ دینے والے، دکھ درد پریشانی میں ساتھ نبھانے والے کبھی نہیں بھولتے۔ اور جو اچھی فطرت کے لوگ ہیں، جن کے ساتھ ایسے لوگ ساتھ نبھاتے ہیں، وہ بھی اس احسان کا بدلہ ساری زندگی دعاؤں کی صورت میں وہ دیتے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ وہ پوری کی پوری اس تصویر کی غماز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس انسان اور فرد کو کبھی نہیں بلایا جس نے بھی اسلام کی ترویج کے لیے اور خاص طور پر مکہ کی نبوت والی ابتدائی زندگی میں جس نے بھی ساتھ نبھایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بھرپور اس کا ریگارڈ کیا ہے، اس کی قدردانی کی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہے جو امت کی کسی خاتون کے لیے بھی قابل برداشت نہیں ہے، عام خاتون کے لیے۔ وہ تو زوجہ محترمہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امت کی ماں ہے۔ جو واقعہ افک ہوا ہے، جس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پریشانی کا کوئی عالم ہی نہیں تھا، جو منافقین نے پورا ایک پروپیگنڈے کیا تھا۔ ایک لمبا واقعہ ہے، بعض احباب جس کو جانتے ہو کسی وقت اس کی تفصیل بھی بیان کریں کہ وہ ایک جنگ کے موقع پر واپسی پہ آپ پیچھے رہ گئی، ایک منافق کو موقع ملا، اس نے الزام تراشی کی اور یہ خبر پھیلا دی گئی، اور اس قدر یہ خبر پھیلائی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے گھرانے کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنا۔ کیوں؟ مخالفین ہمیشہ انہی طریقوں سے وارداتیں کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے عزت پر حملہ کیا جائے، اس کے وقار پر حملہ کیا جائے، تاکہ یہ جو روز بروز ان کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں، عقیدت مند بڑھ رہے ہیں، یہ کم ہو جائے۔ اس دوران سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب شدت کا غم تھا، پریشان تھی، تو ایک عمر رسیدہ خاتون میرے پاس آئی اور انہوں نے مجھے کچھ نہیں پوچھا، تمہارا قصور کیا ہے، بس میرے پاس آئی اور میرے غم میں میرے ساتھ مل کر بہت روئی۔ جو لگ رہا تھا کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے، کہ میں تیرے ساتھ ہوں، دعا گو ہوں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
اس عمر رسیدہ خاتون کا میرے غم میں برابر شریک ہو کر یوں رونا مجھے زندگی پر کبھی نہیں بھولا. وہ میں کبھی نہیں بھولی کہ وہ اس نے میرا ساتھ کیسے دیا ہے اور مجھے دلاسا کیسے دیا ہے. کسی کو کوئی غم ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی اس کو دلاسا دیتا ہے، آنسو پونچھتا ہے، اشکشوئی کرتا ہے. وہ اگر قدردان ہے تو پوری زندگی نہیں بھولے گا، اور نہ بھولنے سے مطلب یہی ہے کہ اس کے لیے وہ دعا گو رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کبھی نہیں بلایا. ان کا ساتھ، انہوں نے جو قربانی دی ہے، بلکہ جتنا میں نے پڑھا ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے بارے میں، ایک مرتبہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا جملہ نہیں ملتا کہ سیدہ خدیجہ پر آپ ناراض ہوئے ہوں. کوئی ایسا جملہ نہیں ملتا. کبھی کوئی شکایت ہو، کوئی ایسا جملہ نہیں ملتا. اتنی پیار بھری زندگی ہے اور ایثار بھری زندگی ہے جو ایثار سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے. سب کچھ لوٹا دیا. اور پھر اس وقت کے جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی، وہ جو الفاظ ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ جیسوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا، رسوا نہیں کرتا، آپ حوصلہ رکھیں. آپ تو انک لتصل الرحیم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں. اس وقت کوئی نبوت نہیں تھی، اس وقت تو وہ جاہلیت کا دور تھا، لیکن اس کے باوجود سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ ہے کہ یہ وہ اچھائیاں ہیں جو انسان کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں. انک لتصل الرحیم وتحمل الکل، آپ دوسروں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ تو دلاسا دینے والے ہیں، آپ تو ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والے ہیں جن کا کوئی نہیں ہوتا، اور آپ ان کو بھی کما کر دیتے ہیں جن کا کمانے والا کوئی نہیں ہے. آپ تو مہمان نواز ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ، آپ تو ہر ایک کی مدد کرنے والے ہیں. اور یہ ایک وہ رازدان شریک حیات یہ الفاظ کہہ رہے ہیں. اور شریک حیات جو ہوتی ہے وہ انسان کو سب سے زیادہ جانتی ہے. تو وہ انسان کی ساری کمزوریوں کا، مرد کی ساری کمزوریوں کا اسے پتہ ہے کہ یہ باہر کچھ ہے، اندر آ کر اس کے عیب کچھ ہے، باہر والوں کے ساتھ اس کا اخلاق کچھ ہے، اندر والوں کے ساتھ اخلاق کچھ ہے. اس لیے گھر والوں کو سارا پتہ ہے کہ اس کا لبادہ کیا ہے. لیکن سب سے پہلے ان چیزوں کی گواہی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دی. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب بھی کوئی ایکسٹرا چیز آتی، کوئی تحائف آتے، کوئی کھانے پینے کی چیز آتی، کوئی تحائف یا قربانی کا موقع ہوتا، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر میں بھیجتے. تو ان کی سہیلیوں کو بھی نہیں بھولے کہ یہ ان کے ساتھ مل کر اسلام کی ترویج کے لیے انہوں نے کام کیا ہے. اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اس موقع پر جب بھی باہر سے پریشان آتے، آپ حوصلہ بڑھا دیتی. یہ کچھ نہیں کر سکتے. پیغمبروں پر مصائب آتے ہی آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں حوصلہ دیتی. کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس پر اس طرح کی مشکلات نہ آئے، لیکن مشکلات کے بعد آسانیاں ضرور آتی ہیں. یہ الفاظ ہوتے ہیں. اور اسی وجہ سے جب بھی کوئی بات سامنے آتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھیگ جاتی تھی. وہ چند جمعے میں نے پہلے وہ ہار کا واقعہ آپ کو سنایا تھا. غزوہ بدر کے قیدیوں کے موقع پر وہ ہار سامنے آیا تو چھم چھم آنکھیں برس پڑے کہ یہ ہار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. وہ اصل میں ہار نہیں، اس کے پس منظر میں وہ ساری ویڈیو چل جاتی تھی، وہ سارے حالات سامنے آ جاتے تھے، وہ ساری قربانیاں اور ایثار سامنے آ جاتا تھا. سیدہ خدیجہ نے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، وہ ساری چیزیں سامنے آتی. اور اسلام کے ابتدائی دنوں میں جب اسلام کو افراد کی ضرورت تھی، جب اسلام نیا نیا تھا، اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی اور چند ایک صحابی تھے. اور اس وقت
ایک ایسے انسان نے اسلام قبول کیا کہ اگر آپ اس معاشرے میں پہنچیں کہ جس معاشرے میں وہ کیفیت تھی، وہ اس معاشرے میں غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، غلام کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کو بدتر سمجھا جاتا تھا، اور پھر غلام ہو بھی کالے رنگ کا، ہو بھی حبشہ کا، اس کی کیا حیثیت؟ کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کالے رنگ کے ہیں، جس دن انہوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا، جو مکہ کے سردار تھے اسلام سے پہلے بھی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ان کا جا کر ماتھا چومتے ہیں۔ وہ ایک غلام ہے، ایک غلام، اور پھر انہیں کو معزز بنا لیا گیا۔ پھر وہ دن آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہے، امیر المؤمنین ہے، اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے حالات برداشت نہیں ہوتے، کیونکہ مسجد نبوی میں آتے ہیں تو رخ زیبا نظر نہیں آتا اور دل پسیج جاتا ہے، اور وہ غم برداشت نہیں ہوتا، اور اسی دل برداشتہ ہو کر فیصلہ کر لیا مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق امیر المؤمنین آگے آتے ہیں، کہتے ہیں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے روکتا ہوں، مدینہ چھوڑ کر نہ جاؤ، ہمارا کیا بنے گا۔ ایک امیر المؤمنین جو غلام تھے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام تب قبول کیا تھا جب اسلام کو افراد کی ضرورت تھی، اور کوئی حیثیت نہیں کہ وہ غلام تھے، حبشہ کے تھے، کالے رنگ کے تھے، کیا حیثیت تھی؟ نہ بھی کرتے تو کیا فرق پڑتا تھا؟ نہیں، اسلام نے ایک ایک فرد کی قیمت کی قدر کی ہے کہ یہ ابتدائی دنوں میں تھے، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں پھر انہوں نے کوشش کی، انہوں نے بھی روک لیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر چھوڑ کر چلے گئے، اور کئی سالوں کے بعد پھر مدینہ میں واپس آئے۔ جس دن اذان کہی تو لوگ مدینہ کے اندر ایک دوسرے کو مبارک دے رہے تھے، حضرت بلال آئی مدینہ میں واپس آئے۔ یہ ان کی قدر تھی جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دنوں میں، اور ہمارے ہاں کوئی جماعت ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی بھی ایسا دین کا ادارہ ہو جس نے ابتدائی دنوں میں اسٹرگل کی ہے، کوشش کی ہے، وہ کوئی چھوٹا بچہ ہے، کوئی عام سا بندہ ہے، اس نے اس کی آب یاری کے لیے کوشش کی ہے، ہم اس کو بلا دیتے ہیں، یاد نہیں رکھتے۔ کسی نے کاروبار شروع کیا، اس کے ساتھ کوئی مزدور تھا، اس نے ملازم رکھا تھا، کسی نے فیکٹری بنائی، اس نے ملازم رکھا تھا، آپ کو نہیں پتا اس ملازم نے کی تو اجرت پہ کام، لیکن کتنے خلوص سے کیا ہے۔ جب وہ اس عمر کو پہنچ جاتا ہے بلا دیتے ہیں، یاد نہیں رکھتے۔ کیا پتا آپ کو کہ اسی خلوص کی وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ رزق دیا ہے، اسی خلوص کی وجہ سے آج آپ کے ادارے کو اللہ نے یہ ترقی دی ہے۔ کیا پتا اسی ایک فرد کی وجہ سے آج آپ کا خاندان اونچا ہے۔ گھر میں بڑے افراد ایسے ہیں کہ جو خاندان کے لیے قربانیاں دینے والے ہیں، ان کی قدر نہیں کرتے۔ آپ کی ابتدائی زندگی میں کوئی ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے کہیں نہ کہیں آپ کی قدردانی کی ہوگی، آپ کی اشکشوئی کی ہوگی، ان کو یاد کریں، ان کو کبھی نہ بلائیں۔ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ جن جیسی شخصیات صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں، جو انقلابی شخصیت ہے، اور وہ ہر اعتبار سے الحمدللہ میرے فیورٹ ہیں کہ جس طرح کی ان کی زندگی ہے، جس طرح جوش و جذبہ وہ قوم میں پیدا کرنے والے ہیں، کے بارے میں باوثوق ذرائع سے بتایا گیا کہ ایک دفعہ قصور کسی کانفرنس میں گئے، کانفرنس جہاں پہ تھی اس راستے میں ایک جگہ پہ گاڑی رکوائی اور کہا واپس مڑے، یہاں ایک قریبی گاؤں ہے وہاں چلتے ہیں۔ ان کے ساتھ بڑے بڑے ساتھی تھے، وہ اس طرف حیران ہوئے کہ ادھر کیا لینے جا رہے ہیں۔ ایک گاؤں میں چلے گئے، ایک گاؤں کے جس طرح کی حالات، اور وہ بھی 80 کی دہائی کے گاؤں، آپ اس سے کتنا فرق پڑ چکا ہے۔ تو باہر طرف گاؤں کی ایک سائڈ پہ ایک موچی جوتی گانٹنے والا اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہی جو اس کے پاس بھٹی ہے اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کو پتہ نہیں چل رہا
کہ میں اب کیا کروں، علامہ صاحب میرے پاس آئے. اور علامہ صاحب ان کے پاس کیوں گئے؟ اس لیے کہ جب جماعت اٹھ رہی تھی پہلے دنوں میں وہ کارکن کی حیثیت سے کام کرنے والا ایک شخص تھا اور اس کی قدردانی. گاؤں کے چودھری جو جاننے والے ان کو پتہ چلا کہ علامہ احسان اللہ ظہیر ہمارے گاؤں میں آئے، بھاگ کے آتے ہیں، ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کی ضیافت کریں گے، فلاں کریں گے، فلاں کریں گے. انہوں نے کہا میں صرف اس شخص سے ملنے کے لیے آیا تھا اور اسی کے پاس ہی بیٹھوں گا اور اسی جگہ بیٹھوں گا، کیونکہ اس نے ہماری قدر کی، ہم بھی اس کے قدردان ہیں. اب وہ ضیافت کے لیے بھاگ رہا ہے. میں کہا مجھے صرف لیمن سوڈا پلا دیں بس، یہ نہ ہو کہ یہ بھی بندہ سمجھے کہ یہ بڑی شخصیت ہے، میری ضیافت بھی قبول نہیں کی. تو جو بڑے لوگ ہیں، لیڈر جو ہوتے ہیں اور بڑے دلوں والے ہیں، ان لوگوں کی قدر کرتے ہیں جنہوں نے نیکیاں کی، ان کو بڑا کیا ہوتا ہے. کوئی انسان بڑا نہیں ہے، بڑا انہی لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے. سوچے تو صحیح ان کو کہ ان لوگوں نے آپ کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. لہذا میرا موضوع یہی تھا کہ دکھوں کے ساتھی یا ابتدائی مشکل حالات میں ساتھ دینے والے کبھی نہیں بھولتے، اور قدردان ان کو بھولتے نہیں ہیں. جو بے قدر ہیں وہ بلا دیتے ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیبت اٹھایا ہوا ہے، ٹخنوں سے اوپر کیا ہوا اور تیزی سے آئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھا، بھانپ لیا. کہا لگتا ہے آج ابو بکر کسی سے لڑ کے آئے ہیں، جھگڑا کر کے آئے ہیں. کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انبن ہو گئی ہے، بات چیت ہو گئی ہے، کوئی کسی بھی چیز پہ بحث ہو گئی، لیکن میں جلدی میں بہت کچھ سخت سست کہہ گیا ان کو. بعد میں نے ان سے سوری کی، معافی مانگی، لیکن انہوں نے میری معافی کو قبول نہیں کیا، میری سفارش کر دیں. یہ باتیں ہو رہی تھی. اسی دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. وہ بھاگے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں. گھر سے پتہ چلا وہ تو گھر نہیں آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں سوچا گھر نہیں آئے تو ایک ہی جگہ ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی ہوں گے، اور کوئی ٹھکانہ کہاں ابو بکر کا. بھاگے مسجد نبی میں تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو جب دیکھا تو چہرہ متغیر ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق نے بھانپ لیا لگتا اب کوئی سختی ہونے والی ہے. فوراً کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلطی میری تھی، اس کی نہیں تھی، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں ان سے سوری کرتا ہوں، میں نے معافی مانگی ہے، آپ سفارش کر دیجئے. تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بتا رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ ارشاد فرمائے یغفر اللہ لک، یغفر اللہ لک، یغفر اللہ لک، اللہ آپ کو معاف کرے، اللہ آپ کو معاف کرے. یہ کلمات پہلے کہہ چکے ہیں. اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ غلطی میری ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کہا اس امت پر احسان ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، یعنی اس امت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر احسان کیا اللہ نے. کوئی یعنی اتنا بڑا احسان ہے ہماری امت پر. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر کسی شخص کا کوئی احسان نہیں سوائے ابو بکر کے گھرانے کا. وہ کیا احسان ہے؟ وہ تو خود ہم پر احسان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں یہ امت کو یہ شرف ملا ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں. لیکن انہوں نے کہا ہر موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق نے ساتھ دیا ہے. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو مخاطب ہو کر پیغام پوری امت کو دیا. فرمایا ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت، اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا اور آپ سب نے کہا، آپ سب نے مجھے جھٹلا دیا اور آپ سب نے میری بات کو نہیں مانا. وقال ابو بکر صدق وواسانی بنفسہ ومالہ، اور حضرت ابو بکر صدیق اکیلے نے میری تصدیق کی اور نہ بلکہ تصدیق ہی کی، اس کے ساتھ ساتھ اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ میرا حوصلہ بھی بڑھایا ہے، میرا ساتھ بھی دیا ہے، ہر موقع پہ میرے ساتھ کھڑے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق میرے ساتھ ہیں اور فرمایا کہ
آپ کو کیا ہے فہل انتم تارکو لی صاحبی، حضرت ابو بکر کا نام نہیں لیا، کہا کیا تم سب لوگ میرے لیے میرے صاحب کو چھوڑ نہیں سکتے؟ کیا تم سب میری ذات کے لیے ابو بکر کو معاف نہیں کر سکتے؟ اور یہ وہی صاحب ہیں کہ اللہ رب العزت نے غار کے موقع پر یہی کہا تھا یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ نے بھی صاحب کہا ہے، پیغمبر نے بھی صاحب کہا ہے کہ ان کو چھوڑ نہیں سکتے۔ کیوں؟ انہوں نے اس وقت ساتھ دیا ہے کہ جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ حضرت خدیجہ نے بھی اس وقت ساتھ دیا تھا جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، سب نے جھٹلا دیا اور انہوں نے ساتھ دیا ہے، ساتھ بھی نہیں دیا بلکہ ہر چیز میں قدم قدم ہر چیز لٹا بھی دی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ اور حضرت ام ایمن کہ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے واپس چھوٹے بچپن کی زندگی میں 6 سال کی عمر میں مکہ کو واپس آ رہے ہیں، آپ کی والدہ محترمہ دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ دنیا میں کوئی سہارا نہیں تھا سوائے ام ایمن کے، کوئی سہارا نہیں، اور والدہ کے بعد وہی والدہ ان کو ہی والدہ کہتے تھے، ان کے ہی پاس آتے تھے، جب کوئی پریشانی ہوتی انہی کے پاس آ کر بیٹھتے تھے، اتنا آتے تھے، اتنا ان کے پاس آتے تھے کہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی رحلت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عمر فاروق آؤ، آج ہم بھی ام ایمن کے گھر جاتے ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جایا کرتے ہیں، آئے ان سے ملنے چلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی ماں کہتے تھے، ان سے ملنے ہم جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق کے ساتھ ان کو ملنے گئے، جب ملنے گئے تو وہ رونے لگ جاتی ہیں، اتنا روئی۔ انہوں نے پوچھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں روتی ہیں تم؟ سب نے جانا ہے، یہ تو پہلے پیغمبر بھی چلے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جانے کا اتنا غم نہیں، مجھے غم یہ ہے کہ آج کے بعد جبریل دوبارہ زمین پر نہیں آئے گا، مجھے یہ غم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں ان کے اس جملے نے ہمیں بھی رلا دیا، ہم سب نے تینوں پہ جی بھر کے رویا کہ جو مشکل کے ساتھی ہیں وہ کبھی بھولتے نہیں، مشکل میں ساتھ دینے والے کبھی نہیں بھولتے۔ ابو الحسن رحم اللہ، ابو الحسن امام احمد بن حنبل کے بارے میں وہ مشہور واقعہ ہے نا، ان کے بیٹے کہتے ہیں اکثر یہی دعا کرتے رحم اللہ ابو الحسن، اللہ ابو الحسن پہ رحم کرے۔ ان سے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا وہ جیل کا وہ قیدی ہے جو کہ زمانے کا مشہور ڈاکو چور تھا، کئی بار اس کو جیل ہوئی اور اس نے مجھے زندگی کا سبق سکھایا ہے۔ وہ مجھے جب مجھ پر سختیاں ہوتی، قید پر میرے منہ پر سہولتیں ڈھائی جاتی، تو اس نے ایک دن جملہ کہا امام احمد بن حنبل ڈگمگانا نہیں، تیرا رستہ بڑا سچا ہے، تو سیدھے راستے پہ چلنے والا ہے، تو کو ڈگمگا، میں تو چور ہوں، رہزن ہوں، ڈاکو ہوں، انہوں نے مجھے کتنی بار قید کیا ہے، میں آج تک واپس نہیں پلٹا، تو سیدھے راستے پہ ہے، تو کو پیچھے واپس پڑ گیا، پیچھے نہیں ہٹنا۔ استقامت کا پہاڑ اگر بنایا ہے تو ابو الحسن نے بنایا ہے کہ اس نے مجھے اس ایک جملے نے مجھے سبق سکھا دیا۔ بعض دفعہ کوئی چیز بھولتی نہیں ہے، بندے کو یاد رہتی ہے۔ سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی توبہ کا مشہور ہوا کہ ایک جنگ سے پیچھے رہ جاتے ہیں، کتنے دن ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی، اور وہ بھی ان کے لیے زندگی کے مشکل ترین دن تھے، توبہ قبول ہوتی ہے، ان کو بلایا جاتا ہے مسجد میں، اور وہ بھاگ کے مسجد میں آتے ہیں۔ جب مسجد میں داخل ہوئے سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ بھاگ کر ان کو ملتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں۔ سیدنا کعب کہتے ہیں اس سیدنا طلحہ کا بھاگ کر یوں مجھے جفی ڈالنا، میرے ساتھ معانقہ کرنا، مجھے زندگی بھر نہیں بھولا کہ ان کی وہ محبت، والہانہ محبت اور عقیدت، اور اس میں مجھے مبارکباد پیش کرنا کہ آپ کی توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے۔ تو وہ ساتھی کبھی بھولتے نہیں ہیں، اور جنہوں نے آپ کو زندگی جینا سکھائی ہے۔ بعض دفعہ بندہ زندگی کے ایسے موڑ پر ہوتا ہے کہ وہ کچھ غلط فیصلہ کرنے جاتا ہے، کسی ایک جملے کی وجہ سے وہ سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے، اور بعض ایسے حالات ہوتے ہیں انسان جہاں بھی پہنچ جائے اس کو وہ حالات نہیں بھولتے۔ بزرگوں کو بڑا پتا ہوگا، کئی بزرگوں نے تو بڑی باغ کے فلمیں بھی دیکھی ہوں۔ وہ ایک معروف اداکار تھے محمد علی، ان کو کہتے ہیں شہنشاہ جذبات، کہ وہ ریئل میں جذبات جو دکھا دیتے تھے۔ ایک اچھا واقعہ ان کا، کیونکہ لٹریری آدمی ہم پڑھتے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز، ان کی زندگی کا بڑا خوبصورت واقعہ جو میں نے ایک کسی آرٹیکل میں پڑھا تھا
ان کے گھر میں ایک دن ایک بندہ آیا اور اس کے ملازم نے بتایا کہ یہ بندہ کئی مرتبہ آ چکا ہے آپ سے پہلے. ان کا بلاؤ. وہ سامنے آ کر بیٹھ گیا اور اس نے کہا جی میں بہت مجبور ہوں, جس طرح کے مجبور بندے آ کر کرتے ہیں کہ میری پریشانی ہے, فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا, میں قرض دار ہوں, میں نے پیسے اکٹھے کیے تھے, چوری ہو گئی, میرے وہ سارے پیسے نکل گئے, اور جس سے میں نے قرض لینا 70,000 کا قرض, دور میں 70,000 کا قرض ہے, 20,000 میرے پاس ہے, 50,000 چاہیے, میں آپ کو لوٹا دوں گا تھوڑا تھوڑا کر. مجھے پتہ چلا آپ بڑے سخی ہیں. اس نے محمد علی نے کہا تم میانی قبرستان کے قریب سے تو نہیں آیا, فلاں تمہارا نام ہے. میں کہا جی. وہ تھوڑا سا حیران بھی ہوا, لیکن ضرورت مند کو ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی, اس کو سب سے پہلے یہ ہوتی ضرورت پوری ہو جائے. اگر میں یہاں تھوڑی سی تفتیش کروں گا پھنس میں جاؤں. وہ اندر گئے, 50,000 پکڑا اور لا کر ٹیبل پہ رکھ دیا, اور ٹیبل پہ رکھنے کے بعد اس نے کہا 3 روپے چاہیے مجھے. وہ بڑا حیران ہوا, پسو پیش کیا کہ یہ 3 روپے کا مطلب, ان کا 3 روپے دیں گے تو یہ 50 ملے گا. 12 نے 3 روپے دے دیے. 3 روپے دینے کے بعد جو جانے لگا کہتے کہ یہ 50,000 آپ نے دے دیا, یہ 3 روپے آپ نے لیے, مجھے بات سمجھ نہیں, آپ جیسا, آپ کو پتا ہے وہ بہت معروف اور بڑا ہی امیر کبیر وہ بندہ تھا جس کے بارے میں یہ معروف ہے کہ شاہی مہمان بھی اس کے گھر میں ٹھہرنے کے لیے بھی ایک تجویز آئی تھی, اتنا بڑا اس کا گھر تھا. بہرحال میں کہا جی آپ کو 3 روپے کی کیا ضرورت تھی, ایک طرف آپ نے 50,000 دے دیے اور ایک طرف آپ 3 روپے واپس لے رہے ہیں. کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ 1952 میں جب میں لاہور آیا تھا میں مزدوری کرتا تھا, آپ کا برف کا کارخانہ تھا نا. میں کہا جی میں اسی کا مالک ہوں, لیکن حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ میں اب اس طرح کے حالات کی وجہ سے آپ کے پاس آیا ہوں. کہا کہ میں اس وقت مزدوری کرتا تھا, 3 دن آپ کے پاس برف کے بلاک اٹھائے تھے, آپ نے مجھے 3 روپے مزدوری نہیں دی تھی. وہ مزدوری آج میں لینی ہے, وہ مزدوری آج تک نہیں بھولی, اگرچہ اب کروڑوں روپیہ ہے میرے پاس, وہ 3 روپے نہیں مجھے بھولتے, آج میں نے وہ حساب برابر کیا ہے. تو شاید بعض دفعہ حالات خرابی کی یہ وجہ بھی ہو سکتی, کسی پر آپ نے ظلم کیا ہو, کچھ ایسا کیا ہو, لہذا ہر اس شخص کو. مجھے یاد ہے کہ میں نے 1998 میں الحمدللہ حفظ کیا تو سب واپس آ رہا تھا. جڑا والا ہمارا ایک آبائی شہر تھا اس وقت, وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ وین تھی, اس سے میں نیچے گر گیا, چھوٹا بچہ تھا, ابھی اتنی عمر نہیں تھی, میں بے ہوش ہو گیا. بے ہوش ہونے کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو وہاں ایک دکان تھی, اس پہ ایک بزرگ تھے اور وہ مجھے کچھ جوس پلا رہے تھے. اچھا وہ بعد میں پتہ چلا وہ ہمارے فیملی کو جاننے والے تھے, ٹھیک ٹھاک. انہوں نے نا کافی دیر مجھے لٹایا اور جب تک میں بالکل ٹھیک نہیں ہو گیا انہوں نے مجھے جانے نہیں دیا. اب یہ واقعہ جب بھی میں اس جگہ سے گزرتا ہوں وہ کبھی نہیں بھولا. اللہ واللہ العظیم دل سے دعا نکلتی اس بزرگ کے لیے, اور اس کی شکل بھی آج تک نہیں بھولی مجھے. ہر ایک کے ساتھ اس طرح کے واقعے, میں اپنی کوئی خاص بات نہیں بیان کرنا, ہر ایک کے ساتھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہوگی کہ وہ جس نے آپ کو دلاسا دیا ہے, اور کوئی شاید وہاں پڑے رہتے, کوئی نہ پوچھتا. اس ایسا موقع زندگی میں آئے تو اس کو گھوانا بھی نہیں چاہیے. ہر اس شخص کی قدر کریں, ہر اس شخص کی قدر کریں کہ جس نے آپ کو کچھ سکھا دیا ہے. وہ آپ کا استاد ہے, اس کو بھی کبھی نہ بھولیں. وہ آپ کے والدین ہیں, والدین ایسا ایک رشتہ ہے کہ ان کا قدم قدم پہ آپ کا احسان ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں کہ وہ کتنی قربانیاں دے چکے ہیں آپ کے لیے. ان قربانیوں کا انسان کو پتہ چلتا ہی نہیں, اس وقت چلتا ہے جب خود بندہ والد بن جاتا ہے یا والدین بن جاتا ہے. اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہمارے والدین نے کیا قربانیاں دی تھی, پہلے نہیں پتہ چلتا. لہذا ان کی قربانیوں کو بھی یاد رکھیں, ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. رشتہ داروں میں آپ کے گھر میں بڑی بہن ہو سکتی, بھائی ہو سکتا ہے, چھوٹے ہو سکتے ہیں, بڑے ہو سکتے ہیں, ان کی قدر کریں. اگر بعد میں آپ کو کوئی شکایات بھی ہیں تو کسی ایک نیکی کو یاد کر کے ان کی شکایات کو بھول جایا کریں. کوئی دوست و احباب ہے ان کو بھول جایا کریں, ان کی بڑی بڑی باتوں کو بھول جایا کریں, ان کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں. سب سے پیارا رشتہ بیوی کا ہے, کہیں کوئی اس طرح کی تلخ کلامی اس کو بھی بھول جایا کریں. سب سے پیارا رشتہ خواتین کے لیے بھی یہ پیغام ہے, وہ شوہر کا ہے, ان کی تلخ کلامی بھی کبھی ہو تو بھول جایا کریں. اور بہت ساری باتیں ہیں. لہذا یہ رشتے تب ہی قائم رہتے ہیں
کہ جب ایک دوسرے کا احساس کیا جائے اور ان کی اچھی باتوں کو یاد رکھا جائے. اچھی بات یاد رکھیں گے اور اچھے وہ دن بھی یاد رکھیں جو مشکل والے تھے, آپ کے اچھے دن مزید اچھے ہو جائیں. مشکل حالات والے دن یاد رکھے جائیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن منبر پہ چڑھے, بلایا, لوگوں اکٹھے ہو گئے, سب لوگوں کو بلا کے کہا جی میں ایک چرواہا تھا, میں اونٹ چرایا کرتا تھا, میں بکریاں چرایا کرتا تھا, میرے باپ نے کئی مرتبہ مجھے ڈانٹا ہے اور مجھے کان سے پکڑ کے کئی بار مجھے ڈانٹا اور کہا کہ تم بکریاں نہیں چرانی آتی, کیا کرو گے بڑے ہو کر. یہ بات کہیں, بات ختم کر کے نیچے آ گئے اور لوگ حیران ہیں کہ ہمیں اکٹھا کس لیے کیا ہے, ہمیں کوئی بلایا تھا, اس میں کیا پیغام ہے. پوچھا لوگوں نے کیا اس میں کہنا کیا چاہتے ہیں, اعتراض کیا کسی, کہ نہیں اصل میں نا میرے دل میں بات آئی تھی کہ آپ امیر المومنین ہو, مسلمانوں کے حکمران ہو, اپنی طبیعت سیٹ کرنے کے لیے میں جملے کہہ رہے ہیں, کہیں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھ لینا, کہیں کوئی اس طرح کا دماغ میں فطور آئے تو وہ دن ضرور یاد کیا کریں, وہ لوگ ضرور یاد کیا کریں جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہوتا ہے. وآخر دعوانا